السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جن لوگوں نے جانور خرید لیا ہے یا جو لوگ جانور خریدنے والے ہیں قربانی کے لیے، وہ توجہ کے ساتھ میں اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو جانور کیسا خریدنا چاہیے، قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے۔ اگر جانور کے اندر تھوڑا عیب ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، مکروہ ہوگی، اور اگر جانور کے اندر زیادہ عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جو لوگ جانور خریدیں وہ بہت زیادہ دھیان سے خریدیں اور اچھا جانور خریدیں، اور یہ دیکھ کر جانور خریدیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اگر جانور کے اندر تھوڑا عیب ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر زیادہ عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ جب آپ جانور خریدو گے، آپ جو بھی جانور خرید رہے ہو، جانور عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں اونٹ کی قربانی ہوتی نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں قربانی کس کی کرتے ہیں؟ بیل کی، بھینس کی، گائے کی، بکری کی، بکرے کی، دمبے کی، ان چیزوں کی قربانی ہوتی ہے۔ تو ان کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ اونٹ کی قربانی ہندوستان میں ہوتی نہیں ہے۔ ویسے تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونا چاہیے، اگر 5 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے گائے، بیل، بھینس، ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونا چاہیے۔ اگر 2 سال سے عمر کم ہے تو اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 2 سال کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور بکری، بکرا یا دمبا، ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے۔ ہاں، دمبے کے لیے اتنا ضرور ہے کہ وہ موٹا ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بکری ہے، بکرا ہے، تو ان کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ جانور کے سینگ نہ ہونا یہ اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ اگر جانور اندھا ہے تو یہ جانور کے اندر عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جانور لنگڑا ہے اور اس حد تک لنگڑا ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا ہے، قربان گاہ تک نہیں جا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جانور کانا ہے اور اتنا کانا ہے کہ اس کا کانا پن ظاہر ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کمزور ہے، لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر گوشت نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ لوگ جانور خریدو تو مہنگا سے مہنگا جانور خریدو، اچھا سے اچھا جانور خریدو، کیونکہ اگر جانور کمزور ہے، لاغر ہے، اس کے اندر گوشت نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیونکہ آج لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جانور دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا گوشت نکلے گا۔ تو جب آپ جانور خریدو تو اچھا سے اچھا جانور خریدو، موٹا ہو، فربا ہو، خوبصورت ہو، اور مہنگا سے مہنگا ہو، کیونکہ جتنا مہنگا آپ کا جانور ہوگا اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جانور اندھا نہیں ہونا چاہیے، جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، جانور کانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جانور کے دونوں کان نہیں ہیں، پیدائشی کان نہیں ہیں، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کان چھوٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، یا جانور کا کان کٹا ہوا ہے اور جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر جانور کا کان 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی، مگر کب؟ اگر دم اور ناک 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، اگر اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ تو جب آپ جانور خریدو تو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ میں جانور خریدنا اور دھیان سے خریدنا۔ جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو سمجھ لو۔ اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی نہیں، اگر جانور کے اندر کم عیب ہے تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اور اگر جانور کے دانت نہیں ہیں، بہت سے ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے دانت نہیں ہوتے ہیں، تو جس جانور کے دانت نہیں ہیں اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔
और अगर जानवर के थन कटे हुए हैं तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। अगर थन खुश्क हैं तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी।